افضلیت کا معنی کیا ہے؟ سیدھا اگر لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور بڑے درجے والی شخصیت کو افضل کہتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر۔ حاضرین، افضلیت کا معنی یہ ہے کہ علماء کرام نے، بزرگان دین نے لکھا ہے، اور عقائد نصفی وغیرہ مختلف اور کتابوں میں بھی ہم کو اس کی وضاحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جن کا مرتبہ سب سے اونچا ہے ان کو افضل کہتے ہیں، اور کسی بھی عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ جن کو زیادہ دیتا ہے ان کو افضل کہتے ہیں، اور جن کے اندر خوبیاں، بہتریاں، نیکیاں، صفات، خصوصیتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کو افضل کہتے ہیں۔ افضل کا یہ معنی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اور ایک اہم بات یہ بھی سن لیجئے آپ، افضلیت جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ یہ عقیدے کی میں بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ افضلیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک افضلیت کلی اور ایک افضلیت جزئی۔ افضلیت کلی مطلب فضیلتوں کا مرکز جن میں ہے ان کے اندر افضلیت کلی پائی جاتی ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا افضلیت جزئی۔ جزئی کا مطلب خاص خاص صفات اور فضیلتیں جو ان میں ہوتی ہیں مگر کسی اور میں نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر کی کوئی خاصیت نہیں ہے، حضرت عثمان کی کوئی خاصیت نہیں ہے، حضرت علی کی کوئی خاصیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، بے عقل ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ افضلیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جتنے صحابہ ہیں ان میں سب سے بڑھ کر خصوصیتیں، فضیلتیں، بہتریاں سب سے بڑھ کر جن کے اندر پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں وہ افضل ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دوں گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کے امانت دار ہیں، ان کے سوا یہ نام، یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، آپ کے سوا سرکار نے کسی اور کو یہ فضیلت نہیں دی، تو یہ بھی فضیلت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی کسی اور میں نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کسی اور میں نہیں ہے، حضرت عثمان غنی سرکار نے آپ کو اپنی دو شہزادیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں دی، یہ فضیلت پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی، ساری دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اور آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ایک واسطے سے ملتا ہے، یعنی حضرت علی کے والد سرکار کے والد بھائی، حضرت علی کے دادا سرکار کے دادا ایک۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سوا دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی، بہت سارے تبصرے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت کچھ بیان کیا حضرت کے متعلق، پھر کسی موقع پہ آپ کی خاص فضیلتیں بیان کریں گے۔ تو یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت جزئی ہے، صدیق اکبر میں فضیلت کلی ہے۔ تو جن کے اندر فضیلت کلی ہوتی ہے ان کو افضل کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، عقیدہ ہے جناب، اس کو یاد رکھنا۔ مل صاحب کیا لیکچر دے رہے ہیں، بور ہو جا رہا نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ عقیدہ آپ صحیح رکھیں گے تو قبر میں آپ مل صاحب کو یاد کریں گے جانے کے بعد، ارے مل صاحب ہمارا عقیدہ اچھا کرے تھے، درست کرے تھے، سمجھائے تھے، اس عقیدے کی وجہ سے کتنے درجے ملے بول کے سوچیں گے جب۔ اور میں میرا عقیدہ نہیں بول رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے کل اولیاء، صالحین، صحابہ، اہل بیت کا عقیدہ آئی ہے، ایک بھی اس کے خلاف نہیں۔ میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔
اس دنیا میں لوگ ہر قسم کے آتے رہتے ہیں، غلط سلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی مرضی کے من مانی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا عمل درست رکھیں، اور عقیدہ صحیح ہمارا اس وقت ہوگا جب کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، صحابہ کرام اہل بیت کرام کے مطابق ہو، اور جملہ اولیاء کرام کے فرمان کے مطابق ہو۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہے، افضل ہے، بے مثال ہیں، حضور کے جانشین ہیں، اور خلیفہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہیں، عالم روحانیت کے تاجدار ہیں، اور جملہ اولیاء کرام کے امام اور پیشوا ہیں۔ سب نے آپ کو ہی اپنا پہلا امام مانا ہے۔ یہ سب کچھ تفصیل آپ حضرات نے اب سماعت کی ہے اولیاء کرام کی زبانی۔ جب اتنے بزرگان دین نے یہ فرما دیا، اس عقیدے کے خلاف چلنے والا گمراہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس طرح کے عقیدوں سے پرہیز کریے، نہ اس قسم کے لوگوں کی باتیں سنیے، نہ ان کی صحبتوں میں رہیے، نہ ان کی کتابیں پڑھیے۔